ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور جو ہجرت فرمائی ہے اس پر اللہ جل شانہ نے بہت بڑا انعام اور اجر عطا فرمایا ہے۔ اس کے چند ایک اسباب اور نبی علیہ السلام کا ہجرت فرمانا، اس حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ حضرات میری گزارشات پر کان لگائے رکھیں تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو اور آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت میں بہت بڑی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں، اور جو مسلمان بندے بنتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے تو مشرکین مکہ پر مشرکین مکہ نے ان لوگوں پر زندگیاں تنگ کر دی تھیں۔ کبھی آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کبھی گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کبھی ان کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، کبھی اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمت چلا کر جسم کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس قدر ظلم، زیادتیاں، اور 3 سال کے لیے شعب ابی طالب گھاٹی میں سارے مسلمانوں کو اور نبی علیہ السلام کو معصور کر دیا اور ان کے بارے میں معاہدہ کیا کہ ان سے لین دین نہیں کرنا۔ یہ ساری تکلیفیں موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ صحابہ اکرام میں سے چند ساروں کو اجازت دے دو جو اپنا ایمان بچا کر، جان بچا کر مکہ سے ہجرت کر سکتا ہے تو کر جائے۔ تو بہت سارے صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں نبی علیہ السلام نے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ طائف کے لوگوں نے انسانیت سے گرے ہوئے وہ رویوں کو اپنایا جن رویوں کی کسی حالت میں بھی کوئی بندہ ان رویوں کو درست خیال نہیں کرتا۔ بڑا ظلم اور زیادتی کی، نہ وہ اسلام کے مطابق، نہ انسانیت کے مطابق، نہ وہ اخلاق کے مطابق، نہ کسی بندے کے ظرف کے مطابق۔ نبی علیہ السلام غمزدہ وہاں سے تشریف لائے۔ پھر نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے ہر موقع پر۔ ان کی وفات بھی اس کے بعد ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی غمخوار بیوی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں اور نبی علیہ السلام کا اتنا ساتھ دیا کہ نبی علیہ السلام ان کی وفات کے بعد ان کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے اور اچھا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی وفات بھی اسی سال ہو گئی۔ پھر اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو معراج کروایا اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے کھلے طور پر اللہ کا نام بلند کیجئے، لا الہ الا اللہ کی صدا لگائیے، محمد الرسول اللہ کی صدا لگائیے، اور ان لوگوں کو بتائیے جس جنت اور جہنم کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ ساری چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اسی دوران ایسا ہوا جب نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کو 10 سال بیت گئے اور اعلان نبوت کا 11واں سال ہے، یعنی ہجری سن نہیں ہے، ہجری سن کے آغاز ہونے سے بھی پہلے اعلان نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل و قتال ہوا۔ قبیلہ خزرج جو تھا وہ بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ اوس جو تھا یہ چھوٹا قبیلہ تھا، افراد کم تھے۔ تو اس کے چند لوگ مکہ مکرمہ میں آئے مشرکین کے پاس کہ ہم وہاں لڑ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں اسلحہ بھی دیں، ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں، اپنے بندے بھی بھیجیں، کسی موقع پر ہم بھی تمہارے کام آ جائیں گے۔
وہ معاہدہ کر رہے تھے، 2-3 دن سے مذاکرات چل رہے تھے مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام ان افراد کے پاس تشریف لے گئے، ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جنگ لڑ رہے ہو، مقابلے کر رہے ہو، ان باتوں کو چھوڑو، میں تمہارے پاس اس سے بہتر چیز لے کر آیا ہوں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، اللہ نے مجھ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، میں اچھی باتوں کا حکم کرتا ہوں، بری باتوں سے روکتا ہوں، اللہ جل شانہ میرے دین کو پوری دنیا میں غالب کر دے گا، تم اس پر ایمان لے کر آؤ، یہ جو بدلہ لینا ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہے، اس کو چھوڑو، تم میری اطاعت میں آؤ اور میری رسالت کو قبول کرو۔ بیچ میں سے ایک آدھ بندے نے اس بات کو اچھا سمجھا، لوگوں کے سامنے تذکرہ بھی کیا، جو 15-20 افراد بیٹھے ہوئے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہم وہی کام کریں گے، ہم نئے راستے۔ یہ قسمت کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی قسمت کی بات ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں، کوئی 2 بندے لڑ رہے ہوں، آپ ان کے سامنے جا کر دین رکھیں، ان سے کہیں بھئی آپ جھگڑ رہے ہیں، یہ جھگڑا فساد ککھ بھی نہیں ہے، اس لڑائی کو چھوڑو، آپ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ایک بار تو میں اس کو بتاؤں گا، ایک باری تو میں اس کو دسنا ہے۔ پھر وہ چلتا رہتا ہے نظام ان کی لڑائی کا، اور اللہ جل شانہ ان کو کبھی بھی راہ راست پر نہیں آنے دیتے، ان بطور سزا کے۔ تو یہ نصیب کی بات تھی، انہوں نے انکار کر دیا، وہ لوگ واپس مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ان کا کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ وہی کیا جو سعودی عرب وغیرہ ممالک نے فلسطین والوں کے ساتھ، بھئی اپنی لڑائی تم آپ لڑو، ہمیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اگلے سال حج کے لیے یہ لوگ آئے، کچھ یہ لوگ تھے، کچھ ان کے علاوہ لوگ تھے، اور ان میں زیادہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ان کے پاس دین پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام ترتیب بنا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام جب یہ حاجی لوگ مینا کی ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام نے وہاں سے گزرے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ چند لوگ رات میں بیٹھ کر، وہ چاندنی رات تھی تھوڑی سی، تو اس میں بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے قریب گئے، ان کو سلام کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ باہر سے مسافر آئے تھے، اور ان لوگوں کی چاہت تھی کہ مکہ کے لوگ ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے ساتھ باتیں کریں، مکہ کے حالات، اس کے طریقہ کار، اس کے اطوار، یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی بتائے۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس بیٹھ گئے، اور یہ 6 بندے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام رکھا، اسلام کی خوبصورتی کو بیان کیا، اسلام کی اچھائی کو بیان کیا۔ جیسے ہمارے لوگ ہیں نا جی، وہ اسلام بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسلام میں اگر چور چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر کوئی شراب پیے گا تو اس کو درے لگائے جائیں گے، اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اس کو سنسار کر دی۔ یہ اسلام کی تعبیر پیش، یہ تعبیر نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام اگر پیش کیا جائے گا تو اس انداز کے ساتھ پیش کیا جائے گا کہ اگر اسلام آئے گا اور اس کا نظام آئے گا تو کوئی چوری نہیں، الا قلیل، کوئی چوری نہیں کرے گا۔ اسلام آئے گا تو وہ شادی اور نکاح اتنا آسان کر دے گا کہ زنا نہیں ہوگا۔ اسلام آئے گا تو وہ انسانوں کو ایسی راحت پہنچائے گا کہ لوگ شراب کی طرف نہیں جائیں۔ یہ اسلام کی تعبیر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسلام کی تعبیر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ان کے سامنے پیش کی۔ وہ بندے وہیں بیٹھے ہوئے 6 افراد تھے، 6 کے 6 وہیں بیٹھے مسلمان ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا کیا کام ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہی پیغام جا کر دینا ہے، دعوت دینی ہے مدینہ منورہ میں لوگوں کو، یعنی اس وقت یثرب نام تھا مدینہ منورہ کا، اب لیکن آپ نے فرمایا کہ خفیہ طریقے سے دینی ہے،
اعلانیہ دعوت نہیں دینی، وہاں دشمنیاں کھڑی ہو جائیں گی، مقابلے کھڑے ہو جائیں گے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں گئے، ان میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو عمر میں ان سب سے کم تھے لیکن پیش تھے۔ مدینہ اگلے سال پھر یہ لوگ 12ویں اعلان نبوت کے 12ویں سال پھر یہ لوگ حج کے لیے آئے۔ جب یہ گئے تھے تو 6 تھے، اگلے سال 7 مزید بندے مسلمان کر کے نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور یہ میدان عرفات، منا، مزدلفہ، انہی مقامات پر رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب گویا 13 بندے مسلمان ہو گئے ہیں، یثرب میں 13۔ تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ، چونکہ ہم تو آتے ہیں سال کے بعد، ہمیں نہ قرآن آتا ہے نہ اسلامی احکامات آتے ہیں، خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس یہی ہمیں آتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں، آپ اپنے کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں جسے قرآن آتا ہو، ہمیں قرآن بھی وہ سکھائے، جسے چند مسائل آتے ہوں وہ ہمیں مسائل بھی سکھائے، اور ہم مل کر وہاں اسلام کی دعوت دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کر دی، آپ ان کے ساتھ جاؤ۔ وہاں پر مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے گھر میں ہی رہے مدینہ منورہ میں۔ دونوں نے جو ہے بڑی محنت کی اسلام کی تبلیغ کے لیے، ایک فردن ملتے تھے ایک بندے کو، اور اس بندے کو ملتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو کم از کم راز نہ نکالے، اس کے سامنے باتیں رکھتے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے، اسلام کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے۔ اگر وہ کہتا جی یہ بات تو اچھی ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بات تو اچھی ہے کہ نظام چلانے والا اللہ ہے، بات تو اچھی ہے کہ مرنے کے بعد حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ ساری باتیں اچھی، اگر وہ کہتا اچھی ہیں تو پھر یہ ان کو دعوت دے دیتے کہ آپ اسلام قبول کر لو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ یہ 1 سال محنت کی حضرت اسعد ابن زرارہ نے اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 13ویں سال جب یہ یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو سارا مشرکین ہی تھے، مدینہ منورہ کے مشرکین جو تھے یہ حج کرنے کے لیے، ان کے اندر 75 آدمی وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، 6 پہلے سال والے، 7 دوسرے سال والے، اور بقیہ لوگ 1 سال کی محنت میں 75 آدمی تھے جو اس قافلے میں شامل تھے، اور یہ مسلمان تھے۔ قافلہ بہت بڑا تھا، یہ قافلہ آ گیا مکہ مکرمہ میں، اور میدان عرفات، منا، مزدلفہ، جہاں جہاں انہوں نے حج کے ارکان کو پورا کرنا تھا وہ کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام انہوں نے اس دوران یہ 75 آدمی جو مسلمان ہو گئے تھے، ان 75 آدمیوں میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں بھی تھیں، اول اسلام لانے والی عورتیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کی قدر نہیں کی، اللہ نے بہت بڑا انعام دیا تھا ان کو، یہ نبی علیہ السلام کو ستاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، لہٰذا ہم نبی علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو ایک ملاقات میں ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس معاملے میں ہم مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن طے ہو گیا کہ فلاں دن رات کو منا کے علاقے میں دور دراز، منا سے کافی فاصلے پر ایک جگہ طے ہو گئی کہ وہاں ہم جمع ہوں گے رات کو، وہاں معاہدہ ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آنا ہے۔ تو جب وہاں پر جمع ہونا بہت بڑا مسئلہ تھا،
یہ جو 75 آدمی مدینہ منورہ سے مکہ میں آئے تھے حج کے لیے، تو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، 75 آدمی ہی مسلمان تھے، باقی سارے مشرکین تھے، ان سے بھی اپنے اسلام کو بچانا تھا۔ عبداللہ ابن ابی جو تھا یہ سارے قافلے کا سردار تھا، تو انہوں 75 آدمیوں نے دن کو یہ پروگرام طے کیا کہ رات جب ہو جائے گی، سارے لوگ سو جائیں گے، تو اپنے اپنے خیمے سے اس طریقے سے نکلنا ہے، ایسے خفیہ طریقے کے ساتھ جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے، یعنی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہاں سے نکلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، تو ان کا یہ جو معاملہ ہے کسی طریقے سے اچھائی کی طرف چلا جائے، ان کے لیے سہولت پیدا ہو، ان کی چاہت تھی۔ جیسے حضرت ابو طالب تھے تو اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن نبی علیہ السلام کو سکھ پہنچانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو ان کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے، یہاں 75 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یثرب کے، اور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور حضرت عباس ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے ساتھ باتیں ہوئیں۔ پہلے حضرت عباس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی ہے۔ انہوں نے فرمایا تم نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ ایسے ہی ہے، جب تم لے کر جاؤ گے نا تو آسان نہیں ہے تمہارا لے کر جانا، پورا عرب اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو انصار کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے وہ بھی مثالی تھی۔ انصار نے بڑی قربانی، یہ آسان بات نہیں ہے۔ وہاں حضرت عباس پہلے سے فرما رہے ہیں تم مدینہ میں لے کر جا رہے ہو، نبی علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہو، تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پورا عرب اکٹھے ہو کر تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب حملہ کرے اور تم نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ بڑی باتیں کی انہوں نے اسی عنوان کے پر۔ اس کے بعد حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ کچھ فرمائیے، یہ بات ہم سن رہے ہیں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، اب آپ فرمائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 باتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو، 6 باتوں پر۔ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کرو کہ تم سستی میں اور چستی میں ہر حالت میں میری بات سنو گے بھی، میری بات پر عمل بھی کرو گے، تمہارے پاس مال ہو تب بھی تم خرچ کرو گے، تمہارے اوپر فقر و فاقہ ہو تب بھی تم میرے کہنے پر اپنا مال خرچ کرو گے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا وہاں تم فوراً تابعداری کرو گے، اور جہاں میں کسی کے ساتھ جو ہے جہاد کروں گا تم میرا ساتھ دو گے، اور سستی نہیں۔ اسی عنوان پر نبی علیہ السلام نے 6 باتوں کا ان سے بیعت لی، فرمایا یہ 6 باتیں ہیں، اس پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو ان سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے 2 سال سے بڑی طویل محنت کر رہے تھے یثرب میں اسلام کی، وہ دوبارہ عمر میں سب سے چھوٹے ہیں، وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے 75 آدمیوں کے سامنے، وہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ والی بات کی، کہا لوگوں بیعت کرنے سے پہلے سوچ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں اپنی جان کی فکر پڑ جائے، اپنے مال کی فکر پڑ جائے، اپنی اولاد کی فکر پڑ جائے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو سارے لوگوں نے کہا اسد بن زرارہ سے آپ بیٹھ جاؤ،
ہم جان، مال، وقت، اولاد سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیعت کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے بیعت لی، سارے معاملات طے ہو گئے۔ اب جب یہ ایک مکہ مکرمہ کے ایک جو ہے الگ تھلگ علاقے میں بیٹھ کر یہ باتیں ہو رہی، منا سے کافی دور یہ معاہدہ ہو رہا ہے، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہے۔ لیکن اسی دوران دیکھا کہ ایک شیطان جو ہے اس نے بلند آواز کے ساتھ مکہ میں شور مچانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مکہ کے لوگوں تم سوئے ہوئے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ آواز سبھی نے سنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس علاقے کا شیطان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھہر جا، تھوڑی ہی دیر میں تیرے لیے فارغ ہونے والا ہوں۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، اس کی آواز بند ہو گئی۔ اور یہ نبی علیہ السلام نے سبھی سے فرمایا کہ چپکے سے جاؤ، آہستہ آہستہ اپنے خیموں میں جا کر گھس جاؤ۔ یہ سارے لوگ آ گئے اپنے اپنے خیموں میں، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ صبح مکہ کے لوگ اٹھے اور انہوں نے پورا وفد تیار کیا اور منا میں پہنچ گئے، جہاں یہ یثرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے کہا جی آپ جو لوگ ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہو۔ ان لوگوں کو مجرمی کی طرح سامنے بٹھایا، ادھر یثرب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں خاموشی کے ساتھ وہ 75 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بالکل خاموش ہیں، وہ نہ بات کر رہے ہیں، نہ ہاں کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ اب کسی کو اور قافلے والوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ رات ہوا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ لشکر تیار کر رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ لشکر کا سردار تھا، اس نے کہا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ تو آدمی خفیہ گئے تھے۔ اس نے کہا آپ مجھ سے قسم لے لو، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری اجازت کے بغیر کسی سے نہیں مل سکتے۔ آپ اس کا کھوکھلا اعتماد دیکھیے، یہ نہ کسی سے ملے ہیں، نہ میری اجازت کے بغیر مل سکتے ہیں، میں اس پر قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، وہ سارے کافروں نے قسمیں دے دیں، اور جو مسلمان تھے جو رات ملاقات کر کے آئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ سارے خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی، نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھتے رہے یار وہ آواز کیسے آئی تھی، وہ کون بول رہا تھا، آواز کتنی اونچی تھی۔ تو یہ قسمیں دے کر فارغ، اسی لیے اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے، ہر بندہ اپنی قسم دے، کسی اور کی قسم کا۔ اب وہ اس قسم میں سچا ہے، اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اپنی قسم میں سچا۔ بہرحال یہ لوگ جو ہیں مدینہ منورہ میں چلے گئے، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اب تم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو، جیسے جیسے تم سے ہجرت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، اعلانیہ ہجرت کی ہے، سبھی لوگوں کے سامنے۔ کمزور قسم کے مسلمان ساتھ آ کر مل گئے، قافلے کی شکل میں گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیاری کرتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی تیاری ہو گئی ہے، میں بھی ہجرت کر کے یثرب جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو صدیق کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو رک جا، سبھی کو جانے دے، تو رک جا، مجھے امید ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دے گا۔ اس سے پہلے صحابہ کو ہجرت کی اجازت ملی تھی، نبی علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ جل شانہ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دے گا، اگر جب مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی تو ہم اکٹھے ہجرت کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے،
یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہجرت، میں آپ کے حکم کو جو ہے اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد اب کافی سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب مشرکین کو ڈر شروع ہوا، یہ اسلام کی وہ چیزیں ہیں جس کو مسلمان چھوڑے ہوئے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اکثر تقریروں میں، اکثر گفتگو میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی حکمت عملی بنائی ہے، جو سیاسی طریقہ کار اختیار کیا ہے، میرے سیاسی لفظ سے آپ نے الیکشن نہیں سمجھنا، سیاست سے مراد وہی لفظ ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس سے مراد اپنے نظام کو صحیح طریقے سے چلانا، اور جو حکمت کے طریقہ کار نبی علیہ السلام نے اپنائے ہوئے ہیں، یہ طریقہ کار امت مسلمہ نہیں اپنائے گی تو راہ راست نہیں پا سکتی، کامیابی نہیں پا سکتی۔ مسلمان آج معجزات کے در پہ ہیں، معجزے بیان ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ جو معجزات ہیں ان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ ہے۔ ہر بندہ تو معجزے پر عمل نہیں، کوئی بندہ معجزے پر عمل نہیں کر سکتا۔ ان کے ذمے نبی علیہ السلام کی وہ حکمت بصیرت والی زندگی ہے، وہ سیاسی اسلوب والی زندگی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حکمتوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جس میں جنگی حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی ہے، حکمت اور بصیرت ہے۔ وہ چیزیں اب آپ یہاں بھی آپ دیکھیں، انہوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ آپ مدینہ منورہ میں آ جائیں، نبی علیہ السلام نے فوراً قبول نہیں کی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، پھر بیعت لی ہے، پھر ساری باتیں کھول کھول کر سامنے رکھی ہیں کہ مکہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا، اطراف کے لوگ تم پر حملہ کریں گے، تم تنہا، اور بعد میں ایسے ہوا بھی ہے، پورا عرب اکٹھا ہو کر مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا ہے، لیکن جو پہلے دن معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ نبی علیہ السلام نے مضبوط فرمایا ہے۔ اب نبی علیہ السلام سبھی کو اجازت دے رہے ہیں، جب مسلمان وہاں جمع ہو گئے، مشرکین مکہ کو خیال آیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت بن گئی ہے، اب یہ وہ موقع آیا ہے کہ کافر پہلے مسلمانوں کو اس لیے مٹا رہے تھے کہ مسلمان پیدا ہی نہ ہوں، اب کافروں نے اپنے مستقبل میں ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا ہے کہ یہ طاقتور قوت بن کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور پھر جا بھی یثرب میں رہے ہیں، ہم تجارت کے لیے شام جاتے ہیں، شام وہ سالانہ 25 لاکھ دینار کی تجارت کیا کرتا تھا مکہ مکرمہ، سالانہ 25 لاکھ دینار کی تجارت کرتا تھا، جو مکہ سے ملک شام میں جا کر یہ لوگ تجارتی سامان کا لین دین کرتے تھے۔ ان کی گزرگاہ یثرب کے قریب سے تھی، اگر وہاں مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی بن جاتی، ان کا راستہ بند ہو جاتا، یہ یمن میں جا رہے ہیں، وہاں کی صورتحال بدل جاتی، تجارت کے لیے یہ طائف میں جا رہے ہیں، وہاں کی صورتحال بدل جاتی۔ اب ایسا ہوا کہ 26 صفر کو اعلان نبوت کے یہ 13ویں سال 26 صفر کو مکہ مکرمہ کے دار الندوہ میں، یہ دار الندوہ جو تھا یہ مشرکین کی پارلیمنٹ تھی، جہاں سارے بڑے بڑے سردار جمع ہوتے اور وہاں مشورے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بڑی ایمرجنسی وہاں میٹنگ بلائی، ایمرجنسی، اور یہ صبح میٹنگ ہوئی 26 صفر کو، اور سارے بڑے بڑے سردار اس میں آئے، صرف بنو ہاشم کو نہیں بلایا، نبی علیہ السلام کے خاندان کے بندے کو نہیں بلایا، باقی سارے قبیلے اور اس کے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر بلایا، اور شیطان بھی ایک جو ہے اجنبی شکل کا سردار بن کر، بڑا جبہ کبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے اور سرداروں کی شکل بنائے ہوئے، وہ بھی اس میں آ کر بیٹھ گیا۔
تو مشرکین کے سرداروں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا جی میں فلاں علاقے کا سردار ہوں، یہ میں یہاں مکہ میں آیا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ تم لات، منات، عزا اور حبل یہ ہمارے جو خدا ہیں ان کے تحفظ کے لیے کوئی تم مشورہ کر رہے ہو، تو میں بھی اس میں شریک ہو گیا، اور اگر آپ کا مشورہ اچھا ہوا تو میں قبول کروں گا اور میں مشورہ دوں گا، اگر میرا مشورہ اچھا ہوا تو تم قبول کر لینا۔ کہا ٹھیک ہے تم بھی ہمارے ساتھ کیوں، بیٹھ جاؤ۔ اب مشورہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے خلاف، اور یہ 60 کے قریب لوگ ہیں، انہوں نے مشورہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ لوگ گھبرا جاتے ہیں، تھوڑا سا دین کا کام کیا اور دیکھا کہ مشکلات آ رہی ہیں، رشتہ دار خلاف ہو رہے ہیں، دوست احباب خلاف ہو رہے ہیں، کوئی ادھر سے تانا دے رہا ہے، کوئی ادھر سے ملامت کر رہا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دین کا کام کر رہے ہیں، نہ قرآن پڑھا ہے نہ رسول اللہ کی سیرت پڑھی ہے، رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھنی۔ معاف کرنا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے، اکثر لوگ صرف نبی علیہ السلام کی زندگی کے معجزات ہی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بکری کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو وہ بکری کے تھن جو ہیں دودھ سے لبریز ہو گئے، انگلی سے اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ابو جہل کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا، بند مٹھی میں کنکروں نے کلم، یہ معجزات ہیں۔ لیکن عام زندگی گزارنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ سیرت آج مسلمان بہت کم پڑھ رہے ہیں، اس لیے رہنمائی لینا مشکل ہے، چھوٹے سے معاملے میں گھبرا جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں اسلام کا، اور مشرکین مکہ نے اس قدر گھٹن کا سامان پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو کیسے روکنا ہے۔ یہ سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ لوگ روک رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ اس منصب سے ہٹانا ہے۔ ایک بندے نے مشورہ دیا، آپ مشورے دیکھیے ان کے، ایک بندے نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو جو ہے تم شہر سے نکال دو، تم فیصلہ کرو اور شہر بدر کر دو، اور آپ سے کہو کہ آپ کسی اور دور دراز علاقے میں چلے جاؤ اور آپ نے دوبارہ مکہ میں نہیں آنا، ان کا معاملہ ہے کسی اور علاقے میں رہیں، جو چاہیں کریں۔ وہ جو شیطان آیا ہوا تھا نا انسانی شکل میں، سب سے پہلے اس نے اس مشورے کو توڑا، اس نے کہا بالکل غلط ہے مشورہ، تم نبی علیہ السلام کی شخصیت سے واقف نہیں ہو، نبی علیہ السلام کے حسن و جمال سے واقف نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی چاشنی سے واقف نہیں ہو، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، تم اگر اپنے شہر سے نکال دو گے تو یہ جس شہر میں جائیں گے لوگ ان کے لفظوں کے گرویدہ ہو جائیں گے، ان کی دعوت وہاں بڑھے گی، لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور وہ لوگ مسلمان ہوں گے، یہ ایک بڑا لشکر بنائیں گے اور تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ ابو جہل کہنے لگا بالکل یہ مشورہ درست نہیں ہے، ان کو شہر بدر نہیں کرنا۔ ایک بندے نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو ایک بند کمرے میں قید کر دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بند کمرے میں قید کر دیا جائے اور وہاں کھانے اور پینے کو کچھ نہ دیا جائے، دروازے اس کے بند کر دیے جائیں اور وہیں بھوک اور پیاس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ شیطان نے یہ بھی اس کا مشورہ توڑ دیا، یہ بھی انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جتنے افراد نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جو مسلمان ہیں وہ تمہاری طرح کے بزدل انسان نہیں ہیں کہ پہلے قوت طاقت بنانے کے بعد پھر بھی ڈرتے ہوئے اور خفیہ طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا مسلمانوں کو
اگرچہ اس وقت تمہارا ظلم سہ رہے ہیں، وہ دیوانہ وار آئیں گے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اور تم سے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ آزاد کروا کر لے جائیں گے۔ یہ مشورہ بھی درست نہیں ہے۔ اب ابو جہل نے مشورہ دیا، اس امت کا فرعون، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا ہے یہ فرعون۔ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اب ہم نبی علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر قتل کریں گے تو اگرچہ بنو ہاشم مسلمان نہیں ہوئے سارے، لیکن ان کے خاندان کا بندہ ہے، اگر کوئی بندہ قتل کرے گا تو بنو ہاشم قصاصاً اسے قتل کر دیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قصاصاً سارے گھرانے کو قتل کر دیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے بنو ہاشم کے خاندان کے علاوہ باقی جتنے خاندان مکہ میں آباد ہیں اور اطراف میں آباد ہیں، ہر خاندان سے ایک بندہ لیا جائے، ہر خاندان سے ایک نوجوان لیا جائے اور اسے تلوار دی جائے، اور ان کو نبی علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑا کیا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ تم نے یک بارگی میں نبی علیہ السلام پر حملہ کرنا ہے۔ جب یہ سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ حملہ کرے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ یہ ابو جہل کی خباثت دیکھیے، وہ کہتا پتہ نہیں چلے گا کس بندے کی تلوار سے نبی علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ شہید کا لفظ تو میں بول رہا ہوں، ابو جہل نے کہا تھا کس کی تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ اب بنو ہاشم مطالبہ کریں گے کہ تم نے ہمارے خاندان کا ایک بندہ قتل کیا ہے۔ جب وہ مطالبہ کریں گے تو بنو ہاشم اکیلے جو ہیں یہ 60 خاندانوں سے نہیں لڑ سکتے اور 60 خاندانوں کے بندوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ جب معاملہ بڑھے گا، عروج پکڑے گا اور معاملے کا حل جب نکلے گا تو وہ کہیں گے دیت دو، اور دیت 100 اونٹ ہے، لہٰذا وہ ہم سب مل کر 100 اونٹ دے دیں گے۔ شیطان نے کہا یہ سب سے زیادہ بہترین مشورہ ہے، یہ مشورہ سب سے بہترین ہے اور اس پر آج ہی عمل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے 26 تاریخ ہے صفر کی، صبح کے وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے، صبح کے وقت، اور مغرب کے بعد 27 صفر شروع ہونے والی ہے۔ مغرب کے بعد صبح کے وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پیغام بھیجو جلدی جلدی، یہ آج ہی فیصلہ کریں گے ہم لوگ۔ یہ ان لوگوں نے ان سارے خاندانوں میں پیغام بھیجا اور 60 افراد تیار کیے، انہیں تلواریں دی اور ان کے ذمے لگایا تم نے رات کے تاریک ہو جانے کے بعد نبی علیہ السلام کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اندر نہیں داخل ہونا۔ اندر یہ جس وقت بھی کوئی قوم چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر دیتی ہے، اس قوم سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہماری حکومتیں ہیں، سارے اسباب موجود ہیں، لیکن جس وقت انہوں نے کسی کو پکڑنا ہو صرف ملزم ہے، ابھی مجرم بنا نہیں ہے، وہ مجرم ہے یا نہیں اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ ابھی خالی صرف وہ ملزم ہے، اس پر الزام لگا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے جس طریقے کے ساتھ ہماری پولیس اور دیگر ادارے گھروں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے کبھی بھی حیا برقرار نہیں رہے گی، ان کی عزت اور عصمت جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اتنی بڑی دشمنی ہے مشرکین کی، لیکن یہ بھی لوگ حیا سے کام لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اندر نہیں داخل ہونا، باہر ہی رہنا ہے، اپنی مرضی سے صبح باہر نکلیں گے، اپنی مرضی سے صبح باہر نکلیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 بجے کے قریب تقریباً ان کا فیصلہ ہوا، اسی وقت نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب
آپ نے آج رات اپنے گھر سے ہجرت کر جانی ہے، اور سارا مشورہ بتا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی، اور اس وقت نبی علیہ السلام کبھی بھی ہمارے گھر میں نہیں آئے، لیکن نبی علیہ السلام تیزی سے چلتے ہوئے ہمارے گھر کی جانب آ رہے ہیں۔ تو کسی نے آ کر غلام باندی نے بتایا صدیق اکبر کو کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی گھر کو ٹھیک کیا، بیٹھنے کا انتظام کیا، اور نبی علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، نبی علیہ السلام اس وقت تشریف لا رہے ہیں، بڑا اہم مسئلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام آئے، استقبال کیا، گھر میں بٹھایا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں جو ان کی بہن ہیں، صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن ابی بکر، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ان کے غلام ہیں عامر ابن فہیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ابو بکر میں نے تم سے اہم بات کرنی ہے، یہ تمہارے گھر کے جو لوگ ہیں ان کو ذرا ہٹا دیجئے یہاں سے، راز کی بات کرنی ہے، ان کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایمان دیکھیے صدیق اکبر کا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بات کیجئے، یہ صدیق کا گھرانہ ہے، یہ جان دے سکتا ہے، لیکن آپ کا راز کبھی افشا نہیں کرے گا، آپ کا راز کبھی ظاہر نہیں کرے گا، یہ جان دے سکتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر نبی علیہ السلام نے ہمارے سامنے بات کی کہ ابو بکر مجھے اللہ کا امر آ گیا ہے کہ آپ ہجرت کرو، آج رات ہجرت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہجرت شروع کرنے سے پہلے کے واقعات اور ہجرت کا جو پورا واقعہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کی حکمت عملی، سیاسی تدابیر اور دین کو پھیلانے کے لیے جو حکمت عملی اپنانی ہے وہ ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ زندگی آسان ہو جائے گی، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر بندہ خالی معجزات پڑھے گا، خالی معجزات، تو پھر ہمارے لوگوں کے لیے طرح بیٹھا رہے گا۔ فلسطین پر حملہ ہو گیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی، نتیجہ یہ ہے آج وہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا جہاز فضا میں تباہ ہو جائے، کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، عملی زندگی ککھ نہیں ہے، عملی زندگی کی طرف نہیں جا رہے، تدبیریں نہیں اپنا رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا اسی طریقے کے ساتھ جو سیرت نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام کی سیرت کی زندگی جو بیان کی گئی ہے اس پوری سیرت کو کما حق کو پڑھنا ہمارے لیے کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔